یہ ہفتہ وار بائبل کا درسی واز پلین فیلڈ کرسچن سائنس چرچ انڈیپینڈنٹ کی جانب سے ہے جو نیو جرسی امریکہ میں واقع ہے۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ ملاحظہ کریں www.plainfieldcs.com۔ یہ سبق 7 دسمبر 2025 بروز اتوار ہفتہ کے اختتام پر آپ کے مطالعہ کی غرض سے تیار کیا گیا ہے۔ مضمون: خدا واحد وجہ اور خالق۔ سنہری متن: استثناء۔ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ جوابی مطالعہ۔ زبور: میری جان کو خدا ہی کی آس ہے، میری نجات اسی سے ہے۔ وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے زیادہ جنبش نہ ہوگی۔ اے میری جان، خدا ہی کی آس رکھ، کیونکہ اسی سے مجھے امید ہے۔ وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے جنبش نہ ہوگی۔ میری نجات اور میری شوقت خدا کی طرف سے ہے، خدا ہی میری قوت کی چٹان اور میری پناہ ہے۔ اے لوگو، ہر وقت اس پر توکل کرو، اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو۔ خدا ہماری پناہ گاہ ہے۔ خدا نے ایک بار فرمایا، میں نے 2 بار سنا کہ قدرت خدا ہی کی ہے۔ درسی واز بائبل میں سے یوحنا: تم جو ایک دوسرے سے عزت چاہتے ہو اور وہ عزت جو خدا واحد کی طرف سے ہوتی ہے نہیں چاہتے، کیوں کر ایمان لا سکتے ہو؟ عبرانیوں: اس لیے کہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ سلاطین: اور شاہ اسرائیل ہوسے بن ایلا کے 3 سال ایسا ہوا کہ شاہ یہودا آخز کا بیٹا حزقیہ سلطنت کرنے لگا، اور جو اس کے باپ داؤد نے کیا تھا اس نے ٹھیک اسی کے مطابق وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں بھلا تھا، اور وہ خداوند اسرائیل کے خدا پر توکل کرتا تھا، ایسا کہ اس کے بعد یہودا کے سب بادشاہوں میں اس کی مانند ایک نہ ہوا اور نہ اس سے پہلے کوئی ہوا تھا، کیونکہ وہ خداوند سے لپٹا رہا اور اس کی پیروی کرنے سے باز نہ آیا، بلکہ اس کے حکموں کو مانا جن کو خداوند نے موسیٰ کو دیا تھا، اور خداوند اس کے ساتھ رہا اور جہاں کہیں وہ گیا کامیاب ہوا، اور وہ شاہ اسور سے منحرف ہو گیا اور اس کی اطاعت نہ کی۔ اور حزقیہ بادشاہ 4 برس جو شاہ اسرائیل ہوسا بن ایلا کا 7واں برس تھا، ایسا ہوا کہ شاہ اسور سلمنسر نے سامریا پر چڑھائی کی اور اس کا محاصرہ کیا، اور 3 سال کے آخر میں انہوں نے اس کو لے لیا، یعنی حزقیہ کے 6 سال جو شاہ اسرائیل ہوسے کا 9واں برس تھا، سامریا لے لیا گیا، اور شاہ اسور اسرائیل کو اسیر کر کے اسور کو لے گیا اور ان کو خلا میں جوزان کی ندی خابود پر اور مادیوں کے شہروں میں رکھا۔ اور حزقیہ بادشاہ کے 14ویں برس شاہ اسور سنخرب نے یہودا کے سب فصیلدار شہروں پر چڑھائی کی اور ان کو لے لیا۔ پھر بھی شاہ اسور نے ترتان اور ربسارس اور ربشاکی کو لیکس سے بڑے لشکر کے ساتھ حزقیہ بادشاہ کے پاس یروشلم کو بھیجا، اور ربشاکی نے ان سے کہا، تم حزقیہ سے کہو کہ ملک معظم شاہ اسور یوں فرماتا ہے کہ تو کیا اعتماد کیے بیٹھا ہے؟ تو کہتا تو ہے پر یہ فقط باتیں ہی باتیں ہیں کہ جنگ کی مصلحت بھی ہے اور حوصلہ بھی۔ آخر کس کے برتے پر تو نے مجھ سے سرکشی کی ہے؟ پھر ربشاکی کھڑا ہو گیا اور یہودیوں کو بلند آواز سے یہ کہنے لگا کہ ملک معظم شاہ اسور کا کام سنو۔ بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ حزقیہ تم کو فریب نہ دے، کیونکہ وہ تم کو اس کے ہاتھ سے چھڑا نہ سکے گا، اور حزقیہ یہ کہہ کر تم سے خداوند پر بھروسہ کرائے کہ خداوند ضرور ہم کو چھڑائے گا،
اور یہ شہر شاہ اسور کے حوالہ نہ ہوگا۔ پر لوگ خاموش رہے اور اس کے جواب میں ایک بھی بات نہ کہی، کیونکہ بادشاہ کا حکم یہ تھا کہ اسے جواب نہ دینا۔ تب الیاقیم بن خلقیہ جو گھر کا دیوان تھا، شبینہ منشی اور یواق بن آصف محرر اپنے کپڑے چاک کیے ہوئے حزقیہ کے پاس آئے اور ربشاکی کی باتیں اسے سنائیں۔ سلاطین۔ جب حزقیہ بادشاہ نے یہ سنا تو اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ اوڑھ کر خداوند کے گھر میں گیا، اور اس نے گھر کے دیوان الیاقیم اور شبینہ منشی اور کاہنوں کے بزرگوں کو ٹاٹ اڑا کر آموس کے بیٹے یسایہ نبی کے پاس بھیجا۔ یسایہ نے ان سے کہا کہ تم اپنے آقا سے یوں کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو ان باتوں سے جو تو نے سنی ہے، جن سے شاہ اسور کے ملازموں نے میری تکفیر کی ہے، نہ ڈر۔ دیکھ، میں اس میں سے ایک روح دوں گا اور وہ ایک افواہ سن کر اپنے ملک کو لوٹ جائے گا، اور میں اسے اسی کے ملک میں تلوار سے مروا ڈالوں گا۔ حزقیہ نے ایلچیوں کے ہاتھ سے نامی لیا اور اسے پڑھا، اور حزقیہ نے خداوند کے گھر میں جا کر اسے خداوند کے حضور پھیلا دیا، اور حزقیہ نے خداوند کے حضور یوں دعا کی کہ اے میرے خداوند اسرائیل کے خدا، کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے، تو ہی اکیلا زمین کی سب سلطنتوں کا خدا ہے، تو ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ سو اب اے خداوند ہمارے خدا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو ہم کو ان کے ہاتھ سے بچا لے، تاکہ زمین کی سلطنتیں جان لیں کہ تو ہی اکیلا خداوند خدا ہے۔ تب یسایہ بن آموس نے حزقیہ کو کہلا بھیجا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے، چونکہ تو نے شاہ اسور سخرب کے خلاف مجھ سے دعا کی ہے، میں نے تیری سن لی ہے۔ تو خداوند شاہ اسور کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ وہ اس شہر میں آنے یا یہاں تیر چلانے نہ پائے گا، وہ نہ تو سپر لے کر اس کے سامنے آنے اور نہ اس کے مقابل دمدمہ باندھنے پائے گا، بلکہ خداوند فرماتا ہے کہ جس راہ سے وہ آیا اسی راہ سے لوٹ جائے گا اور اس شہر میں آنے نہ پائے گا، کیونکہ میں اپنی خاطر اور اپنے بندہ داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کروں گا تاکہ اسے بچا لوں۔ یوحنا۔ یسوع نے یہ باتیں کہیں اور اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھا کر کہا، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ اے قدوس باپ، اپنے اس نام کے وسیلہ سے جو تو نے مجھے بخشا ہے، ان کی حفاظت کر تاکہ وہ ہماری طرح ایک ہوں۔ لیکن اب میں تیرے پاس آتا ہوں اور یہ باتیں دنیا میں کہتا ہوں تاکہ میری خوشی انہیں پوری پوری حاصل ہو۔ انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے۔ میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے وسیلہ سے مجھ پر ایمان لائیں گے، تاکہ سب ایک ہوں، یعنی جس طرح اے باپ تو مجھ میں ہے اور میں تجھ میں ہوں، وہ بھی ہم میں ہوں، اور دنیا ایمان لائے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا۔ اور میں نے انہیں تیرے نام سے واقف کیا اور کرتا رہوں گا، تاکہ جو محبت تجھ کو مجھ سے تھی وہ ان میں ہو اور میں ان میں ہوں۔ یہودا۔ اور اس خدائے واحد کا جو ہمارا منجی ہے، جلال اور عظمت اور سلطنت اور اختیار ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے جیسا ازل سے ہے، اب بھی ہو اور ابدالآباد رہے، آمین۔ اب میں میری بیکر ایڈی کی تحریر کردہ کرسچن سائنس کی درسی کتاب سائنس اور صحت آیات کی کنجی کے ساتھ میں سے لی گئی تحریریں پڑھوں گا۔ سائنس اور صحت۔ تخلیقی اصول، زندگی، سچائی اور محبت خدا ہے۔ تو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ۔ اس حکم میں بہت کچھ شامل ہے، حتیٰ کہ محض مادی احساس، افسوس اور عبادت۔ یہ مسیحت کا ایلڈوراڈو ہے، اس میں زندگی کی سائنس شامل ہے، اور یہ روح پر
الہی قابو کی شناخت کرتی ہے، جس میں ہماری روح ہماری مالک بن جاتی ہے اور مادی حس اور انسانی رضا کی کوئی جگہ نہیں رہتی۔ ایک خدا کو ماننے اور خود کو روح کی قوت کے لیے دستیاب کرنے کے لیے آپ کو خدا کے ساتھ بے حد محبت رکھنا ہوگی۔ خدا فطرتی اچھائی ہے اور اس کی نمائندگی صرف نیکی کے خیال سے ہوتی ہے، جبکہ بدی کو غیر فطری سمجھا جانا چاہیے، کیونکہ یہ روح خدا کی فطرت کے برخلاف ہے۔ کرسچن سائنس غیر متنازع طور پر یہ ظاہر کرتی ہے کہ عقل ہی سب کچھ ہے، کہ واحد حقائق الہی عقل اور خیال ہیں۔ تاہم اس بڑی حقیقت کو عقلی دلائل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، جب تک کہ اس کے الہی اصول کو بیماروں کی شفا سے ظاہر نہ کیا جائے اور یوں یہ مطلق اور الہی ثابت ہو۔ اس ثبوت کو جب ایک بار دیکھ لیا جاتا ہے تو کسی اور نتیجے پر نہیں پہنچا جا سکتا۔ چند لوگوں نے غور کیا ہے کہ لفظ فکر کرنے سے کرسچن سائنس کی کیا مراد ہے۔ خود سے متعلق مادی اور فانی انسان اپنے آپ کو مواد دکھائی دیتا ہے، مگر مواد کے اس فہم میں غلطی ہے اور اسی لیے یہ مادی عارضی ہے۔ دوسری طرف لافانی روحانی انسان حقیقی ذات ہے اور یہ ابدی مواد یا روح سے متعلق غور کرتا ہے جس کی بشر امید کرتے ہیں۔ وہ اس الہی پر غور کرتا ہے جو واحد حقیقی اور ابدی الوہیت جاری رکھتا ہے۔ یہ فکر فانی فہم کے لیے غیر واضح دکھائی دیتی ہے، کیونکہ روحانی انسان کی اصلیت انسانی بصیرت کو واضح کرتی ہے اور یہ محض الہی سائنس کے وسیلہ ظاہر کی جاتی ہے۔ جیسا کہ خدا اصل ہے اور انسان الہی صورت اور شبیہ ہے، تو انسان کو صرف اچائی کے اصل، روح کے اصل، نہ کہ مادے کی خواہش رکھنی چاہیے، اور یہ حقیقت میں ایسا ہی ہوا ہے۔ یہ عقیدہ روحانی نہیں ہے کہ انسان کے پاس کوئی دوسرا مواد یا عقل ہے، اور یہ پہلے حکم کو توڑتا ہے کہ تو ایک خدا، ایک عقل کو ماننا۔ آئیے ہم اس عقیدے سے پیچھا چھڑائیں کہ انسان خدا سے الگ ہے اور صرف الہی اصول، زندگی اور محبت کی فرما برداری کریں۔ یہاں پوری حقیقی روحانی ترقی کے لیے روانگی کا بڑا نقطہ آتا ہے۔ خدا نے انسان کو غیر منفک حقوق عطا کر رکھے ہیں، جن میں خود مختاری، وجہ اور ضمیر شامل ہیں۔ انسان محض اس وقت خود مختار ہوتا ہے جب وہ بہتر طور پر اپنے خالق، الہی سچائی اور محبت سے ہدایت پاتا ہے۔ یسوع نے کسی بدنی تعلق کو تسلیم نہیں کیا۔ وہ روح خدا کو واحد خالق کے روپ میں جانتا تھا اور اس لیے اسے بطور سب کا باپ بھی جانتا تھا۔ مسیحی فرائض کی فہرست میں سب سے پہلا فرض جو اس نے اپنے پیروکاروں کو سکھایا وہ سچائی اور محبت کی شفائیہ قوت ہے۔ غلطی کرنے والی انسانی عقل اپنے آپ میں غیر ہم آہنگ ہے، اسی سے غیر ہم آہنگ بدن پیدا ہوتا ہے۔ بیماری میں خدا کو ادنا مستعمل تصور کرنا ایک غلطی ہے۔ جسمانی مصائب کے دوران اسے ایک طرف کرنے اور اسے قبول کرنے کی گھڑی کا انتظار کرنے کی بجائے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ وہ بیماری میں بھی سب کام کر سکتا ہے جیسے صحت میں کر سکتا ہے۔ علم الحیات اور حفظان صحت کے فروغ کے وسیلہ صحت مندی کو بحال کرنے میں ناکام ہونا، مایوس باطل اکثر انہیں ترک کر دیتا ہے اور اپنی انتہا میں اور صرف بطور آخری قیام گاہ وہ خدا کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ ادویات، ہوا اور تجربے پر یقین کی نسبت باطل کا الہی عقل پر یقین کم ہوتا ہے، وگرنہ وہ پہلے عقل سے بحال ہو جاتا۔ زیادہ تر طبی نظاموں کی جانب سے قوت کا توازن مادے کی بدولت تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن جب عقل کم از کم اپنی مہارت کا گناہ، بیماری اور موت پر دعویٰ کرتی ہے، تب انسان ہم آہنگ اور لافانی پایا جاتا ہے۔
क्या हमें एक जिस्मानी खुदा से उसकी ذاتی रजामंदी से बीमारों को शिफा देने की दरख्वास्त करनी चाहिए, या हमें उस लामहदूद इलाही असूल को समझना चाहिए जो शिफा देता है? अगर हम अंधे इत्तेकाद से ऊंचा नहीं उठते तो शिफा की साइंस हासिल नहीं होती, और फहम की वजूदियत की जगह जान की वजूदियत समझ में नहीं आती। हम इलाही साइंस में सिर्फ तभी जिंदगी हासिल करते हैं जब हम जिस्मानी फहम से बुलंद जिंदगी गुजारते और उसे दुरुस्त करते हैं। नेकी या बदी के दावों के लिए हमारा मुतनासिब एतराफ़ हमारी वजूदियत की हम आहंगी, हमारी सेहत, हमारी उम्र की दराजी और हमारी मसीहत का तयन करता है। हम दो मालिकों की गुलामी नहीं कर सकते और ना मादी हवास के साथ इलाही साइंस को समझ सकते हैं। अद्वियात और हिफ्जान सेहत सारी तंदुरुस्ती और कामलियत के मंबा की ताकत और मुकाम पर गासिब नहीं हो सकते। अगर खुदा ने इंसान को अच्छा और बुरा दोनों बनाया है तो उसे ऐसा ही रहना चाहिए। खुदा के काम की इस्लाह क्या कर सकता है? दोबारा, बुनियाद में एक गलती नताइज में वाज़ह जरूर होनी चाहिए। जब बशर खुदा और इंसान से मुतल्लिक दुरुस्त ख्यालत रखते हैं, तख्लीक के मकासद की कसरत जो इससे कबल नादीदनी थी अब दीदनी हो जाएगी। जब हमें यह एहसास हो जाता है कि जिंदगी रूह है, ना कभी मादे का और ना कभी मादे में, ये इदराक खुदा में सब कुछ अच्छा पाते हुए और किसी दूसरे शऊर की जरूरत महसूस ना करते हुए खुद कामलियत की तरफ वसी होगा। रूह और उसकी इस्लाहात हस्ती के वाहिद हकायक हैं। मादा रूह की खुर्दबीन तले गायब हो जाता है। हम जानते हैं कि पाकीज़गी पाने के लिए पाकीज़गी की ख्वाहिश रखना लाजमी शर्त है, लेकिन अगर हम सब चीज़ों से ज़्यादा पाकीज़गी की ख्वाहिश रखते हैं तो हम इसके लिए हर चीज़ कुर्बान कर देंगे। हमें ऐसा करने के लिए तैयार रहना चाहिए कि हम पाकीज़गी की अमली राह पर बहिफाजत चल सकते हैं। दुआ नाकाबिल तब्दील सच्चाई को नहीं बदल सकती, ना ही तन्हा हमें सच्चाई की समझ अता कर सकती है, मगर दुआ खुदा की मर्जी को जानने और उसे पूरा करने की एक पुरजोश मुस्तकिल ख्वाहिश के साथ जुड़ते हुए हम सबको सच्चाई के पास लाएगी। ऐसी ख्वाहिश को काबिल समात इजहार की बहुत कम जरूरत होती है। इसे सोच और जिंदगी में बेहतरीन तौर पर जाहिर किया जाता है। क्रिश्चियन साइंस में हदायत पाने वाले इस जलाली तस्वुर तक पहुंचे कि खुदा ही इंसान का वाहिद मुसन्नफ है। अब मैं मेरी बेकर एडी की जानब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोजाना के 3 फराइज पढ़ूंगा। रोजमर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फर्ज है कि हर रोज ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक, जिंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है, और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरीं आसाइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशनगोइयों, मुनसफियों, मुज़म्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के खिलाफ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बाइस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।